بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ بعض اوقات میں انسانوں کی فرقہ پرستی اور فرقوں کی ایک دوسرے کی لڑائی، چاہے وہ قوموں کے نام پر، صوبوں، علاقوں، نسلوں یا کسی جائیداد اور حقوق کے نام پر دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو اس سے بھی حیرت انگیز ایک چیز بتاؤں جس کی آپ کو اس سے بھی زیادہ حیرت ہوگی۔ وہ جنات کی لڑائی ہے اور ان کا آپس میں طوفانی نظام ہے۔ ایسی لڑائی اور طوفانی نظام جو عام عقل انسانی کے شمار اور گمان سے بالا تر ہے۔ ایسا طوفانی نظام جو ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارے خیال احساس میں نہیں۔ جنات کے قبائل کی جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹ پڑتے ہیں، سمندر ابل پڑتے ہیں، زمین ہلتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، شعلے ٹوٹتے ہیں، انگارے بکھرتے ہیں۔ حسد اور انتقام کا ایک ایسا نظام جو کہ میرے الفاظ میں نہیں، لیکن چونکہ میں نے آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو بیان کرنا ہے، وہ آپ پڑھیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ بہت پرانی بات ہے کہ میرے دن رات مکلی ٹھٹھا میں ایک بہت بڑا قبرستان وہاں گزر رہے تھے۔ یہ الگ صبح کی بات تھی۔ میں نماز فجر سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید کوئی عمارت گر رہی ہے، جیسے عمارت کے گرنے کے دھماکے اور دھول اور زمین کا ہلنا بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ زمین بہت زیادہ ہلنے لگی۔ احساس ہوا کہ شاید زلزلہ بھی آ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ چیخ و پکار بھی ہے، چنگاڑ بھی ہے۔ وہ چیخ و پکار اور چنگاڑ شاید عام انسان اگر سنے تو اس کا دل پھٹ جائے، کلیجہ دہل جائے، دماغ کی نسیں پھٹ جائیں، آنکھوں، کانوں، ناک اور منہ سے خون جاری ہو جائے۔ اتنا عبرتناک اور وحشت ناک نظام کہ عام عقل انسانی شاید اس کو سوچ ہی نہ سکے اور اس کا گمان ہی نہ کر سکے۔ میں پریشان ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھ بیٹھے جنات نے مجھے بتایا کہ ابھی اچانک دو جنات کے قبائل کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، حالانکہ ان میں سے کئی ٹھٹھا کی جنات جیل میں بند ہیں اور بے شمار ان کے آپسی لڑائی میں قتل ہو گئے ہیں اور بے شمار معذور اور سسک سسک کر مر گئے ہیں، لیکن ان کے انتقام کی آگ ہمیشہ بھڑکتی رہتی ہے۔ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ایک نیک شریف درویش جن تھا جو اکثر میرے ساتھ رہتا ہے۔ کہنے لگا، آخر کیسے نہ ہو، جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ ان جنات کی آگ سے انسانوں کے سینے بھی آگ اور آتش گدا بن جاتے ہیں اور آگ کی دہکتی بھٹی بن جاتے ہیں، اور ان میں انتقام کہ میں اس کا بدلہ لوں گا، غصہ اور کینہ کے دل میں بغض ہمیشہ بھرا رہے۔ یہ رہے گا تو وہ جن خود کیسے ہوں گے جو خود آگ سے بنے ہیں، اور ان کی آگ کی حدت اور شدت کیسی ہوگی اور ان کی آگ کی ویرانی کیسی ہوگی۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور اس طوفانی آگ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جنات کو زخمی ہوتے، ٹکڑے ہوتے، ایک دوسرے پر پتھر پھینکتے، نامعلوم اتنے موٹے اور بڑے بڑے پتھر کہاں سے لائے تھے، اتنے بڑے پتھر جس کو 100 انسان بھی نہ اٹھا سکیں، نہ ہلا سکیں، اور بڑی بڑی طاقتور کرینے بھی ان پتھروں کو اٹھانے ہلانے میں ناکام ہو جائیں۔ آخر وہ پتھر کہاں سے لائے تھے اور کیسے ان کو یہ پتھر میسر تھے؟ پھر آگ اور آگ کے بہت بڑے بڑے الاؤ جس میں وہ ایک دوسرے کو پھینک رہے تھے، ڈال رہے تھے۔ بس ایک عبرت تھی، ایک پریشانی تھی اور ایک حیرت کا سامان تھا جسے میں محسوس کر رہا تھا، اور ڈر آ رہا تھا کہ آگ کہیں ہماری طرف نہ آ جائے اور کہیں ہم اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ تحقیق کرو میرے قریب بیٹھے جنات سے کہ یہ غصہ اور انتقام اور یہ آگ آخر کس بات پر بھڑکی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنات آئے، کہنے لگے، دراصل یہ دونوں جنات آپس میں سگے بھائی ہیں،
بیٹے بیٹی کی ایک دوسرے کے گھروں میں شادی کی، ان کی آپس میں نہ بن سکی۔ دراصل بیٹی کی مزاج میں سختی، تلخی اور شدت تھی۔ اس نے جاتے ہی سسرال کے گھر میں اپنی بد اخلاقی کی آگ لگا دی۔ بس یہ بد اخلاقی کی آگ ایسی تھی جس کی وجہ سے اتنی بڑی جنگ سال ہر سال سے چھڑی ہوئی ہے۔ ایک صرف بیٹی کی وجہ سے دونوں قبائل کے اب تک بے شمار جنات مر چکے ہیں، زخمی ہیں، اور ان کے بہت زیادہ لوگ ٹھٹھا کی جیل میں بند ہیں اور سخت اذیت میں ہیں، لیکن ان کو پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اپنی روش اور اپنی مزاج پر پہلے سے زیادہ سخت ہیں اور بہت زیادہ کرخت ہیں۔ میں نے پوچھا یہ جنگ اور یہ آپس کی لڑائی کتنی دیر چلے گی؟ میرے دوست جنات بیٹھے تھے، فوراً کہنے لگے یہ دیر کی بات نہیں، بعض دنوں، بعض ہفتوں، بعض مہینوں یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ آخر کار ٹھٹھا کی جیل کے بڑے آ کر ان پر سختی کرتے ہیں، ان میں بے شمار کو مارتے ہیں اور بے شمار کو گرفتار کرتے ہیں، پھر جا کر یہ جنگ ختم ہوتی ہے۔ ان میں اکثر مفرور ہو جاتے ہیں اور سال ہر سال واپس مکلی کی طرف نہیں لوٹتے۔ اگر وہ لوٹتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ صرف ایک بیٹی کی وجہ سے، دوسرے لفظوں میں ایک عورت کی وجہ سے یہ ساری جنگ ہوئی۔ میں سوچنے لگا دنیا میں سب سے پہلا قتل تو ہوا بھی عورت کی وجہ سے ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس عورت کا نام غازہ تھا، حسن و جمال تھا، اور پھر عورت کے نام پر حکومتیں بھی ٹوٹتی رہیں، قتل بھی ہوتے رہے اور بے شمار نظام بھی الجھتے رہے۔ آج بھی عورت کے نام پر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جنات کی ایک اور لڑائی مجھے یاد ہے، وہ بھی بہت خطرناک اور خوفناک لڑائی تھی جو مجھے آج تک نہیں بھولی۔ ہوا یہ کہ میں سورۃ مزمل کا ایک 70 دن کا چلہ کر رہا تھا، بہت پرمشقت چلہ تھا۔ اس کی مشقت اور وضاحت کیا بتاؤں؟ اس چلے کو کیے ہوئے مجھے ابھی صرف 13 دن ہوئے تھے، یعنی وہ 13واں دن تھا جب میری آنکھوں کے سامنے سے کچھ حجاب اور غبار ہٹا۔ میں نے دیکھنا شروع کیا کہ زمین کے نیچے سے ایک تہہ ہٹی، پھر دوسری تہہ ہٹی، پھر تیسری تہہ ہٹی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے پردے ہٹ رہے ہیں، پہلا پردہ، دوسرا پردہ اور تیسرا پردہ۔ یہ پردے ہٹے اور ان پردوں کے ہٹنے سے مجھے ایک دنیا محسوس ہوئی کہ زیر زمین جنات رہتے ہیں، ان کے گھر، ان کی دنیا، ان کی گہما گہمی، مصروفیت، ان کی خوشیاں اور غم، سب کچھ میں دیکھتا رہا۔ 13ویں کی رات سے یہ شروع ہوا اور پھر تو مسلسل یہ ہوتا چلا گیا، اور ایسا ہوتا چلا گیا کہ میں خود حیران تھا کہ یہ سب کچھ ہے تو کیسے ہے، اور یہ سب کچھ کس طرح ہے۔ بہت زیادہ حیرت اور بہت زیادہ انوکھا نظام تھا۔ میں اس انوکھے نظام کو مسلسل ہی دیکھے جا رہا تھا اور مجھے بہت عجیب لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے کئی منازل آئیں۔ ایک منزل اور ایک منظر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ جھگڑے کا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جن گھر آئے اور بیوی جننی سے آ کر پوچھا کیا پکا ہوا ہے؟ اس نے کہا تو کما کر نہیں لایا تھا، میں کیا پکاتی؟ کوئی نکھٹو شوہر تھا جو کماتا نہیں تھا اور صرف کھاتا تھا اور سارا دن آوارگی کرتا تھا، لیکن اس نے الجھنا اور لڑنا شروع کیا۔ ادھر بیوی کو بھی غصہ آ گیا، دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی۔ بیوی بھی کوئی طاقتور تھی، اس نے بھی 2-4 اس کو مارے، شوہر نے بھی، لیکن شوہر نے انوکھا کام کیا، ایک بہت بڑا برتن لے آیا، اس میں کہیں سے تیل لایا اور نیچے آگ جلائی۔ اتنی تیز آگ جلائی کہ تیل کے کڑکڑانے کی آواز میں نے خود سنی۔ بہت سارے بچے تھے، ایک بچہ اٹھایا اور اس تیل میں پھینک دیا۔ یہ عورت چیختی رہی، چھڑواتی رہی، لیکن وہ جنونی، پاگل، دیوانہ جن آگ سے بنا ہوا، آگ کا طوفانی نظام لیے ہوئے، اسی دوران اس جن نے دوسرا بچہ اٹھایا۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے محسوس کیا کہ میں سورۃ مزمل کا عامل بن گیا ہوں، اور سورۃ مزمل کی طاقت اور تاثیر
میرے اندر آ گئی ہے۔ میں اپنے حصار میں بیٹھا تھا، میں نے اپنے حصار سے ہاتھ باہر نہیں نکالا۔ حصار کے اندر ہی سورۃ مزمل کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کے کلام کی تاثیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرا ہاتھ وہاں تک پہنچا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے مجھے خون خوار لہجے میں کہا، کون ہو؟ اور میرے ساتھ اور اتنی طاقت۔ اس نے آگ میں سے ایک بہت بڑا انگارہ اٹھایا اور میری طرف پھینکا، اور وہ انگارہ میری طرف تیزی سے آیا، لیکن مجھے اپنے حصار کا یقین تھا، اور وہ میرے حصار سے ٹکرایا اور وہیں بجھ گیا۔ میں نے وہ بچہ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ روتی، سسکتی، چیختی، چلاتی عورت مجھے ممنون نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ کسی محسن نے آ کر میرا ساتھ دیا۔ جب اس جنی نے یہ دیکھا کہ میرے شوہر کا انگارہ اسے کچھ نہ کر سکا تو بہت خوش ہوئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ایسا ممکن نہیں اس کی آگ بجھ جائے، اس کا تیل اڑ جائے اور یہ اذیت دینے سے ختم ہو جائے کہ اس نے میرا ایک بچہ جلا دیا۔ اس کے منہ سے ابھی یہ لفظ نکلا ہی تھا، میں نے دوسرا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ سے وہ ساری طاقت چھین لی، اس کے ہاتھ مفلوج کر دیے۔ اب وہ غصے اور غضب سے چیخ رہا تھا اور مجھ سے انتقام لینے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، بار بار اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ ساتھ نہ دیتا۔ اس دوران سورۃ مزمل کی برکت سے اس کی آگ بجھا دی، اس کا تیل گرا دیا اور اوپر پانی بہا دیا۔ سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ واضح رہے یہ سب کچھ میں اپنے حصار میں بیٹھا کر رہا تھا، میں اپنے حصار سے باہر نہیں نکلا، اور یہ سینکڑوں میل دور واقعہ ایسے تھا جیسے میرے سامنے ہو رہا، بس درمیان میں ایک لکیر کا فرق تھا جو میں نے چھری سے لگائی ہوئی تھی، جس کو میں حصار کہہ رہا ہوں، اور وہ لکیر میں نے زمین پر لگا کر زمین پر چھری گاڑی ہوئی تھی۔ جس وقت بھی میں یہ زمین سے چھری نکالوں گا، بس اس وقت یہ سارا کا سارا حصار ٹوٹ جائے گا اور میں غیر محفوظ ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں نے یہ چھری نہیں نکالی۔ وہ جننی غم اور دکھ کے لہجے میں کہنے لگی، جس دن سے میری شادی ہوئی ہے، اس دن سے میرے گھر میں طوفان، بربادی، لڑائی جھگڑا، بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، مسائل، مشکلات، تنگ دستی، بس یہی میرا مقدر، یہی میرا نصیب تھا۔ میرے ماں باپ تو بہت کھاتے پیتے، بہت تونگر ہیں، اب بھی انہوں نے مجھے ہر دفعہ نوازا ہے، ہر دفعہ میرا ساتھ دیا ہے، لیکن میرے شوہر نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ ذلت اور رسوائی ہمیشہ میرے ساتھ رہی اور ہمیشہ میں پریشان رہی، سسکتی رہی، الجھتی رہی۔ یہ سسکنا، الجھنا کچھ ایسا تھا کہ بس زندگی اسی میں گزر گئی اور انہی حالات میں دن کاٹ رہی۔ آج تو میرے شوہر نے حد کر دی اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ سب کچھ جلا دیتا۔ اس سے پہلے بھی اس نے گھر، کپڑوں کو آگ لگائی، جو کھانا تھا اس پر آگ لگائی، اور میری اولاد اور میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ وہ عورت سسک رہی تھی، رو رہی تھی، بلک رہی تھی، لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں بے بس تھا۔ اس جن کے ہاتھ معذور ہو چکے تھے، کماتا تو پہلے ہی نہیں تھا، لیکن وہ ہاتھ تو نہ رہے جو اذیت دے سکیں۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے اس کی زبان پر بھی سورۃ مزمل کا عمل ڈالا اور اس کی زبان بھی بے زبان ہو گئی۔ اب اس کا چہرہ، آنکھیں غصے سے لال، ایسے جیسے شعلے نکل رہے ہیں، نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے اس جننی سے کہا، آج میں نے اس ظالم جن کے ہاتھوں اور زبان کی اذیت سے تجھے محفوظ کر دیا ہے، اور یہ میرا کمال نہیں، یہ سورۃ مزمل کا کلام الہی کی تفسیر ہے۔ وہ جننی بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ہم پجاری ہیں اور ہم مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے قرآن کا نام سننا تھا، لیکن سورۃ مزمل کا نام آج سن رہی ہوں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے
جس قرآن کی اتنی طاقت اور تاثیر ہے، میں چاہتی ہوں میں اس قرآن کی غلام اور باندی بن جاؤں۔ میں نے اس کو مسلمان کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ میں نے اس کے لیے دعا کی اور اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ بیچاری دردوں اور غموں کی ماری آج بھی مجھ سے راشن کھانا اور ضروریات زندگی لیتی ہے اور مجھے بھائی کہتی ہے اور میں اسے بہن کہتا ہوں، اور وہ بیچاری بہت ممنون ہے۔ اب اس نے سورۃ مزمل خود یاد کر لی ہے اور دن رات سورۃ مزمل پڑھتی ہے اور وہ اپنے شوہر پر پھونکتی ہے۔ اس کا شوہر آج بھی گونگا ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، اور وہ یہی رہے تو خیر رہے گی، لیکن اس کا غصہ، جلال، غضب پہلے سے بہت کم اور بہت کم ہے۔